دوسرے آدمی کی طرف سے استخارہ کیا جائے نہیں، جس کا کام ہے وہی استخارہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اگر دعا کے لفظ پہ غور کرنا، اللہم انی استخیرک بعلمک، یعنی میں آپ سے یہ رائے لے رہا ہوں، نہیں آتی ہے دعا کتاب لے لو، کوئی استخارے والی دیکھ کے 2 رکعت پڑھ کے اول آخر درود شریف 3 دفعہ استخارے والی دعا پڑھو۔ جب اس میں لفظ آئے کہ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، تو وہاں اپنا جو مقصد ہے وہ ظاہر کرو، بھی شادی کرنی ہے فلاں سے، یا مکان لینا ہے، یا بزنس کرنا، وہ اسی طرح 3 دفعہ استخارہ کرے، 3 دفعہ دعا مانگے، اور کوئی تسلی نہ ہو پھر دوسری دفعہ کریں، پھر تیسری دفعہ کریں، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا 7 دفعہ استخارہ کریں، پھر جو اللہ چاہیں گے وہی تیرے لیے خیر ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ خواب نظر آئے۔ استخارہ جو ہے وہ تو آپ کوئی کتاب لے لیں، اس میں دعائے استخارہ چونکہ لمبی دعا ہے آپ یاد نہیں کر سکیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، درود شریف پڑھیں، پھر وہی دعا مانگیں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم۔ وہ ایک لمبی دعا۔ آگے اس میں لفظ آئے گا اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یہاں اپنے کام ہے جس کے لیے کر رہا ہے، شادی کے لیے کر رہا ہے، مکان خریدنے کے لیے کر رہے تھے، تو وہ نام لے باقی، تو یہ دعا 3 دفعہ پڑھے۔ پھر یہ دیکھیں کہ حالات کس رخ پہ جا رہے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ خواب نظر آئے، یہ تو جاہل لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ یہ خواب میں نے دیکھا اور خواب میں نے دیکھا، خواب ضروری نہیں ہوتا۔ اگر ایک دفعہ استخارہ کرنے سے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، پھر دوبارہ کرو، پھر سے کم از کم 7 دفعہ کرو، تو اب جو کام ہوگا وہ اللہ کے منشے سے ہوگا، اس لیے اس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔